دنیا کے اندر اللہ کی مداخلت صرف ایک موقع پر ہوتی ہے، وہ جب کسی کو اپنا رسول بنائے اور وہ رسول دنیا کے انسانوں پر حجت تمام کر دے، اچھائی کو، خیر کو، بھلائی کو، حق کو اس طور پر ثابت کر دے کہ ایک اندھا بھی انکار نہ کر سکے، دن کی روشنی کی طرح حق واضح ہو جائے۔ تو جب ایک رسول اپنی قوم پر، اپنی امت پر حجت تمام کر دیتا ہے، تب اللہ رب العالمین مداخلت کرتا ہے اور آنکھوں دیکھتے خدا کا عذاب برستا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم فرعون، ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب ٹوٹا وہ حجت تمام ہونے کے بعد۔ صرف ایک موقع ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین مداخلت کرے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین مداخلت نہیں کرتا۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب اللہ رب العالمین کسی امت کے اندر رسول بھیج دیتا ہے تب اس امت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں دیکھتے، آسمان بھی دیکھتا ہے، زمین بھی دیکھتی ہے اس قوم پر کیا گزرتی ہے جس نے رسول کو آنکھوں دیکھ کے جھٹلا دیا تھا، حق اور سچ آنے کے بعد جھٹلا دیا تھا۔ ہم اللہ رب العالمین کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے، خدا کو الزام دیں گے؟ اسلام کے نام پر ملک بنا، آمریت نے ڈیرے ڈالے، جمہوریت کو سفر نہیں کرنے دیا گیا، خدا مداخلت کرے گا؟ یہاں چور بازاری ہوگی، سینہ زوری ہوگی، بے ایمانی ہوگی، خدا مداخلت کرے گا؟ تعلیمی ادارے تباہ کر دیے جائیں گے، صحت کے ادارے تباہ کر دیے جائیں گے، خدا مداخلت کرے گا؟ اگر خدا مداخلت کرنے لگے تو پھر آزمائش رہی کہاں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ دنیا آزمائش کے اصول پر سفر کر رہی ہے، نہ کہ عدالت کے اصول پر سفر کر رہی۔ کہا گیا کہ جناب 2 سال میں 80,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے، ان میں بیشتر بچے اور عورتیں، خدا مداخلت کرتا؟ یہ تو اسرائیل اور امریکہ کی بدماشی ہے نا، یہ تو 8 ارب انسانوں کی خاموشی ہے، یہ 200 کروڑ مسلمانوں کی بغیرتی ہے۔ خدا کو کٹہرے میں کیوں کھڑا کریں گے ہم؟ خدا اگر دنیا میں خود اتر کر فیصلے کر رہا ہوتا تو بات تھی۔ اس نے ہمیں اختیار دیا، اس نے ہمیں آزادی دی، اس نے ہمیں بتا دیا ہمارے لیے صحیح کیا ہے، ہمارے لیے غلط کیا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہمارے لیے خیر کیا ہے، ہمارے لیے شر کیا ہے۔ اب ہم آزاد ہیں، ہم سب اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی معیشتوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں نا دوست۔ عالمی جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ عالمی سطح کی اسلحہ ساز کمپنیاں وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے عالمی جنگیں کرواتے ہیں۔ یہ وبائیں کیوں پھوٹتی ہیں؟ عالمی ساز دوا ساز ادارے وہ نئی نئی بیماریاں لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے، ان کی بنائی ہوئی دوائی بکتی رہے۔ تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم اپنی برائی، اپنی خرابی، اپنی ٹوٹ پھوٹ، اپنی کرپشن، اس کا الزام خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو اگر خدا نے دنیا عدالت کے اصول پر بنائی ہوتی، اللہ کی قسم 29ویں شب ہوتی، حرم ہوتا، بیت اللہ ہوتا، 30-35 لاکھ لوگ سدیس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے، اور وطر میں جب سدیس دعا کرتا فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا۔ کبھی نہیں ہوگا ایسا، چاہے ہم دعائیں کر کر کے تھک جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے معاشروں کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی، ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ رسول نے کتنی عظیم بات کہی تھی، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رشتوں کو نبھائے، وہ رشتوں کو قائم رکھے، جن رشتوں سے باندھ کر خدا نے پیدا کیا ہے خدا کو احترام دے، ان رشتوں کو عزت دے کر،
ان رشتوں کو احترام دے کر، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب زبان کھولے خیر کے لیے کھولے، اور اگر کسی کے منہ میں خیر موجود نہیں ہے اَوْ لِيَصْمُتْ، خاموش رہو۔ اللہ اور رسول پر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کا تقاضا ہے، جب لب کھولیں اچھائی کے لیے کھولیں، خیر کے لیے کھولیں۔